بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت سے ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں، تو ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جن کی ہر دعا قبول ہوتے ہیں اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے کوفہ میں اس زمانے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہو، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہو، یعنی وہ کمال سمجھا جاتا ہے ابھی کہ آدمی گھٹیا مال کسی طرح بیچ دے، سامنے والے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسا مال ہے، تو اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ اور ملازم لوگ رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام چیز ہے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آدمی حلال لقمہ کھائے، اور حلال کھانے کے لیے کمانے کا علم ضروری ہے۔ کمانے کے جو مسائل ہیں، روزی روٹی کے، تجارت کے، ملازمت کے مسئلے ہیں، اگر وہ مسائل آدمی کے علم میں نے تو آدمی مروجہ طریقے پر کرے گا سب چیزوں میں۔ جیسے اس وقت چل رہا ہے مارکیٹنگ پورا جو ہے وہ جو رائج طریقے ہیں اس پر ہو رہا ہے، اور طریقوں کو جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ اکثر غیر مسلم ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ان سے ہمارے ابا نے سیکھا، دادا نے کاروبار سیکھا، اور دادا سے میں نے سیکھا، جو دھندا وہ کرتے تھے ایسا میں بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے بنیے سے سیکھا تھا، بنیے نے اپنے آقا سے سیکھا تھا، وہ سارا حرام پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ تجارت کاروبار کے جو مسائل ہیں، چاہے آدمی کم کماوے اس میں برکت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی قنعنی بما رزقتنی، کہ جو میری مقدر کی روزی اس میں مجھے قناعت دے دے، سنتوش، وبارک لی فیہ، اور اس میں برکت دے دے۔ تو چاہے آدمی کمائے گا کم اس میں برکت ہوگی اور حلال ہوگا وہ، اور جب حلال ہوگا تو ساری عبادتیں بھی قبول ہوگی اور ساری دعائیں بھی قبول ہوگی۔
حلال روزی کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب دعا قبول ہوگی تو ایسے آدمی کا کوئی کام اٹکے گا نہیں، تو تجارت کاروبار کا کام اٹکے گا، نہ روزی روٹی کا مسئلہ اٹکے گا، بلکہ ہر جگہ آدمی کا کام چلتا رہے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آدمی کام کرے اس کو علم الہی کی روشنی میں کرے، چاہے تھوڑا ہو، کم کماوے، بہت زیادہ کمانا جب مقدر کا بہت زیادہ ہے تو وہ اللہ دے دے گا، لیکن آدمی اس ہوس میں اگر غلط راستے پر کام کرے گا تو اس کاروبار سے ایک تو برکت اٹھ جائے گی، اور برکت چلی گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہی زیرو ہے۔ جیسے جسم میں سے روح نکل گئی تو جسم پورا خالی ہے، چاہے کتنا خوبصورت ہو، چاہے کتنا وزندار ہو، کتنا ہیلتھی ہو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں قرآن مجید کا اثر۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ دیتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت و عزت و عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تقدس ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے۔ بعض مشائخ سے احیاء میں نقل کیا کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہیں کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلام پاک میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عامر ابن واصلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع ابن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون شخص ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سو کو پس پشت کر دیتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا تجوید ترتیل کے ساتھ، اور دوسرا اس کا حق ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اور حضور علیہ السلام صحابہ اور تابعین کے دور میں قرآن پڑھنے والے سے یہی مراد ہوتا تھا کہ جو آدمی اس کا حق ادا کرتا ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی، صرف ایک سورت، خدا جو عمر فرماتے ہیں، تو اس کا یہی اہتمام تھا کہ وہ اس کو سیکھتے سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل کی کتاب ہے۔
اور اس مہینے کے ساتھ کلام پاک کو خاص مناسبت ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر میں یہ پورا نازل ہوا ہے، اور خصوصی مناسبت کی وجہ سے کوشش اس کی کرنی چاہیے۔ جن بھائیوں کو ابھی تجوید ترتیل صحیح نہیں ہے تو اس کی کوشش کریں، بجائے تلاوت کرنے کے وہ حضرات اسی میں لگے، ان کو اس میں زیادہ ثواب ملے گا، چاہے ان کا ایک بھی ختم نہ ہو۔ جن کا صحیح نہیں ہے تو وہ تو اسی میں لگ جائے کہ اس مہینے میں طے کر لے کہ ہم کو قرآن شریف صحیح کرنا ہے۔ 29 حروف ہے اس کے، الف با کی جو تختی ہے 29 حروف کی، اگر وہ حروف صحیح کر لیے تو تجوید ٹھیک ہو گئی۔ اب قواعد ہیں کچھ اس کے، اخفاء، اظہار، ادغام، عام آدمی کے لیے سیکھنے کے بہت معمولی سے قواعد ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، تو اتنا صحیح کر لیا تو آدمی کی تلاوت صحیح ہو جائے گی، مشکل نہیں ہے۔ لیکن آدمی طبیعت پر لے کر اس کو سیکھنا شروع کر دیں، اور جن کو صحت کے ساتھ تلاوت کرنا آتا ہے وہ ترتیل سے تلاوت کریں۔ افضل یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا جو ذکر آیا ہے احادیث میں، وہ یہی ہے کہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور حروف کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، چاہے پورے رمضان میں ایک ہی ختم ہو، روزانہ ایک پارہ پڑھا ترتیل کے ساتھ۔ جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے زیادہ پڑھ رہے ہیں ترتیل سے، تو زیادہ کثرت تلاوت بھی مطلوب ہے، احسن تلاوت بھی مطلوب ہے، وہ پہلی چیز ہے اچھا پڑھنا۔ پھر اچھا پڑھنے کے بعد اب جس کو اچھا پڑھنا تھا اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ زیادہ پڑھے۔ لیکن ایک آدمی کو اچھا پڑھنا نہیں آتا یا تیزی سے پڑھے گا تو حروف ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کم پڑھیں، ایک ہی ختم کریں، 2 ختم کریں، 3 ختم کریں، لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ اور ایک حق یہ ہے جن لوگوں کو تلاوت بھی اچھی آتی ہے ان کے ذمے ہے اپنا ذاتی طور پر کہ وہ قرآن شریف کو سیکھنے سمجھنے میں لگے اپنے، اور اس کی ابتدا ایسے کریں کہ عقائد کے مسائل، عبادات کے مسائل، معاملات کے مسائل، معاشرت کے مسائل، اور آدمی جس کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کاروبار کے مسئلے سیکھنا شروع کر دے۔ یہ قرآن ہی کی تعلیم۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے طور سے اس کو پڑھنا شروع کرے ترجمہ وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ جو اپنے ضرورت کے مسائل ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اور جو تجارت کاروبار آدمی کرتا ہے اس کے جو مسائل اس کو براہ راست سیکھے، یہ زیادہ افضل ہے، تاکہ اس سے آدمی کی اپنی دینی حاجت ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اس سے فہم صحیح ملے گا، صحیح فہم، صحیح سمجھ ملے گی۔ تو یہ اس کا حق ہے، اور یہی ہمارا علم ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری اولادوں کے لیے بھی یہی بنیادی علم ہے، جس کو سیکھنے سمجھنے پر روزانہ اگر پورے طور پر نہیں تو کم از کم تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر بھی اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔